کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے۔ نے کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جو یہاں تھے، جس کے جو یہاں تھے، ہے اس گل کی ملاقات کی رات، جس کے جو یہاں تھے، ہے اس گل کی ملاقات کی رات۔ وہ جو غلام ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کفن وکھن میں گھبرایا ہوا نہ دیکھنا، ہم تو پھولے ہوئے بھی نہیں سمائیں گے، آج پھولے۔ یہ عاشقوں کا مرنا ہے، یہ عاشقوں کا جناب والا عالم برزخ کی جانب جانا ہے۔ گناہگار، بدکار، منافق اور ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتا ہے اس کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، وجہ کیا؟ ساری زندگی آہو فغاں کرتے گزر گئی، عرضیں کرتے گزر گئی، کدی ساڈے وال پھیرا، کدی ساڈے وال پھیرا پا کمبلی والے، کدی ساڈے وال پھیرا پا کمبلی والے، غریباں دی قسمت جگا غریباں دی قسمت، غریباں غریب اللہ کہ ساری زندگی ہاڑے پاتے گزر گئی، عرضیں کرتے گزر گئی، یا رسول اللہ کبھی ہماری خواب میں ہی آ جاؤ، کبھی ہمارے سوتے ہوئے گھر کو ہی جگا دو، اے لاڈلے مردہ دل میں تیرے آنے سے رونق ہو جائے گی، یہ مردہ دل تیرے آنے سے زندہ ہو جائیں گے، ہمارے دل کے، کبھی دل کے مکین بھی بن جاؤ، کبھی ہمارے گھر کے مکین بھی بن جاؤ، ساری زندگی یہی ہارے پاتے گزر گئی، غریبم یا رسول اللہ، غریبم یا، پکاریں آپ بھی پکاریں، اتنا ہی حق آپ کا مصطفیٰ پر ہے جتنا میرا، ہم سب کا ایک ہی مصطفیٰ ہے، غریبم یا رسول اللہ، غریبم۔ کبھی اس انداز میں، کبھی کوئی پنجابی میں عرضیں کرتا ہے، کوئی اردو دان ہے تو اردو میں پکارتا ہے، کوئی فارسی ہے تو فارسی میں عرض کرتا ہے، ہر اپنی اپنی بولی میں کہتا ہے، کدی ساڈے ول پھیرا پا کمبلی والے، غریباں دی قسمت جگہ کمبلی والے۔ اور فرمایا ساری زندگی تو یہی عرضیں کرتے گزر گئی، آج تک ہمارے آقا نے کرم نہیں فرمایا، لیکن اب نہ گھبرا، وہ کفن مل رہا ہے، تیری آرزو پوری ہو رہی ہے، اس کفن کو کفن نہ سمجھنا، اس قبر کو اندھیرے والی نہ سمجھنا، تیری وہ آرزو پوری ہو رہی ہے، جو راتوں کو اٹھ کر عرض کیا کرتا تھا، جو راتوں کو پکارا کرتا تھا، کبھی اس گھر کے، کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ، جو عرضیں کیا کرتا تھا، ارے اب ڈر کاہے کا، اب تو وہ منزل ملنے کا مقام آیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا، اسی لیے تو آسی فرماتے ہیں، ہائے ہائے آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی،
اس کے جو یہاں تھے، ہے اس گل کی ملاقات کی رات، جس کے انتظار میں ساری زندگی گزار دی، اب تو اس کے ملاقات کی رات آئی ہے۔ اب کاہے کا ڈرنا، اللہ اکبر، اب کاہے کی پریشانی۔ تو علامہ احمد یار خان نعیمی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، آپ نے بھی کیا کمال کیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مرقد کی پہلی شب، مرقد کی پہلی شب دلہا کی دید کی شب ہے، مرقد کی پہلی شب، مرقد کی پہلی شب دلہا کی دید کی شب ہے، اس شب پہ عید صدقے، اس شب کے عید صدقے، اس شب پہ اس کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں اس شب سے نہ گھبرایا کر، یہ تیری زندگی کی جو شام ہے، یہ جو تیری زندگی کی شام ہے، اس شام سے نہ گھبرانا، مرقد کی پہلی شب دلہا کی دید کی شب ہے۔ یہ دیوانوں کے لیے ہے، عاشقوں کے لیے ہے، جو سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ اسی مقام پر پھر سرکار عظیم البرکت الشاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب سرکار نے سامنے ہونا ہے، قبر میں میرے آقا سامنے جلوہ افروز ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے کہہ رہے ہوں گے من ربوں کا من دینوں کا، عاشق کہہ رہا ہوگا ارے پیچھے ہٹ جا، عاشق ان سے کہہ رہا ہوگا پیچھے ہٹ جا، آج تو چھوڑ دے ہمیں، آج تو چھوڑ دے ہمیں۔ فرشتے کہیں گے سوال کا جواب دے، عاشق کہے گا تیرے سوالوں کے جواب کا ٹائم نہیں، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ منکر نکیر کو عاشق جھڑکی دے رہا ہوگا پیچھے ہٹ جا، اجے کیوں کہتا ہے؟ وہ ساری زندگی تو سوالوں کے جواب دیتا آیا ہوں، ساری زندگی تو سوالوں کے جواب دیتا آیا ہوں، نہ ادھر چین سے رہنا پڑا رہا، نہ ادھر چین آنے دیتے ہو، اب چین آیا ہے تو سوال کے، نہ ادھر کسی نے چین سے رہنے دیا، اب چین جس کو ڈھونڈتے تھے، جس سکون کے متلاشی تھے، وہ سکون سامنے آیا ہے تو پھر سوالہ سامنے آ گئے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ مجھے پائے ناز سے، مجھے پائے ناز سے، اے فرشتوں اب نہ اٹھاؤ، اے فرشتوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے، رے فرشتوں چھوڑ دو، اگے ہی مر کے پہنچے، اگے ہی۔ یہ میں جملہ کیوں بولیا؟ تاکہ آسانی واسطے میں گل کرنی چاہنا۔ بڑی گرمی دا موسم سی، بڑی گرمی دا موسم سی، تقریر کرنے واسطے پنڈ چ جانا پہ گیا، سواری لبھی کوئی نہ، دوپہر لگی ہے، پیدل ٹرنا کاری خالد نو پہ گیا۔ ہن پیدل ٹردیاں گھروں جدوں اتھوں پہنچے گرمی دے اندر، جا کے اپنے میزبان دا بوہا کھڑکایا، اندروں نکلیا، انہیں سلام لیا، قاری صاحب خیریت نال پہنچ گئے جے، گھر بار ٹھیک جے، انہیں اپنا مقصد پورا کرنا پیا۔ میں اگوں جواب دیتا ہے حالو گولی مار، حالو گولی مار، پانی دا گھٹ ہے تے پلا گئی مر کے پہنچی، اوے پانی دا گھٹ ہے تے پلا گئی مر کے پہنچیاں، حال بات لے لی پینے پانی پلا۔ ذرا اسے مثال نو سامنے رکھ لینا، جدو مطلوب تک بندہ پہنچ جائے، بندہ پہنچتا ہے تو پھر فروئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، دائیں بائیں کے خیال چھوٹ جاتے ہیں، تو غلامان مصطفیٰ کیا کہیں گے؟ ارے اس فرشتوں ابھی تک تمہیں یقین نہیں آیا، مر کے پہنچا، پہلے ہی مر کر پہنچا ہوں یہاں تک، آج پھر تم آڑے آ رہے ہو، آج تو دیکھ لینے دو، آج تو مکھڑا یار کا تک لینے دو، آج تو قدموں پہ لوٹ لینے دو، آج تو اس کے قدموں میں سجدے کر لینے دو، وہ دنیا تھی جہاں منع تھا،
وہ دنیا تھی جہاں سجدہ دولہا کو منع تھا، اب کون روکے؟ مجھے پائے ناز سے اب نہ اٹھاؤ اے فرشتو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار قبر میں بھی موجود ہیں، یہاں بھی۔ تو شاہد کا معنی کیا ہوا؟ موضوع نہ نکل جائے، بولو تو صحیح۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں بتلانے والے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، ومبشرا، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا، ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اپنے حکم سے اپنی طرف بلانے والا بنا کر، وسراجا منیرا، چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا چاند، چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھی۔ اچھا، کبھی موقع ملا پھر تو مبشر اور نذیر کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے، لیکن آج بشر المومنین تاکہ موضوع مکمل ہو، پہلے ہی 4 جمعے ہو گئے ہیں، انتظار میں روحیں تڑپ رہی ہیں، نہ جانے کون سی مبارک ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو توجہ، دوبارہ اب آیت کو ترجمے پر بھی زور دینا ہوگا، اور پچھلے 3 بیانات جو آپ نے سنے ہیں ان کو بھی ذہن میں لانا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ بات تو تبھی بنے گی، پھر ہی میری محنت کا پھل ملے نا مینوں، وہ نہ میں سنائی جاواں تسی سنی جاؤ تے پتہ نہ ہوئے کسے نوں بھی، نہ کہن والے نوں نہ سنن والے نوں، پھر تے گل نہیں بندی نا، ٹھیک ہے جی؟ اب پچھلے 3 بیانات جو ہیں وہ بھی ذہن میں لے آئیں۔ اب آگے چلیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اب میں آیت پڑھوں گا اور ترجمہ پر آپ نے غور کرنا ہے، پھر میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں، پھر بشر المومنین کو بھی چھیڑنا ہے، اس کو بھی چھیڑنا ہے۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گے اس موضوع کو مکمل کر دوں، مکمل تو نہیں ہوتا قیامت تک، مکمل نہیں ہوتا یہ موضوع، ہم مکمل ہو سکتے ہیں، ہم مکمل ہو سکتے ہیں، ذکر سرکار کا باب مکمل یہ نہیں ہونے والا۔ اللہ اکبر، کیونکہ جس کا بیان خود خدا کر دے اس کے بیان تک پہنچنا ہمارے بس کی کہاں بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتلانے والے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، ومبشرا، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا، اللہ کی طرف سے اس کے عذابوں سے ڈر سنانے والا بنا کر، اور داعی بنا کر، بلانے والا بنا کر، سراجا منیرا، چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ تو خوشخبری ہو، مبارک ہو مومنو تمہیں کہ تم پر اللہ نے بڑا فضل کیا۔ اب اس پہلی آیت میں سرکار کی 6 صفتوں کا ذکر ہوا ہے، کتنی صفتوں کا؟ 6 صفات کا۔ کون کون سی؟ شان نبوت، شان شاہدیت، شان مبشریت، شان نذیریت، شان دعوت، شان سراج منیرہ۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ 6۔ اب 6 صفات کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ وبشر درشی پر نظر، بسم اللہ۔ اب سرکار کی 6 صفتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وبشر المومنین، مومنو تمہیں مبارک۔ اب غور کی بات آنی ہے، اب ذرا بہت ہی توجہ کی بات ہے، سارے موضوع کی جان ہے۔ اب جو باتیں آنی سارے موضوع کی جان ہے، وہ باتیں کیا؟ نبوت کسے ملی؟ ایسے تو نہیں نا، اگر کسی کو شک ہے تو وہ نہ بولے، جس کو یقین ہے وہ بولے۔ نبوت کسے ملی؟ نبی پاک کو۔ شان شاہدیت، اچھا، مبشریت،
نذیریت، دعوت اللہ، سراج منیرہ، یہ کس کی شانیں ہیں؟ مصطفیٰ کریم کی شانیں ہیں۔ یا اپنی بات کر لیں، اپنی بولی میں کر لیں، نبوت کی ڈگری، مبشریت، شاہدیت کی ڈگری، مبشریت کی ڈگری، نذیریت کی ڈگری، دعوت کی ڈگری، سراج منیرہ کی ڈگری کس کو ملی؟ نبی پاک کو۔ تو بشر المومنین کسے کہا؟ ایمان والوں۔ توجہ، اب بات یہ ہے کہ میں کہوں قاری نور الحسن صاحب ہمارے مسجد کی نائب امام ہیں ہمارے، قاری صاحب تم قرآن بڑا اچھا پڑھتی ہو، پڑھتے بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، قاری صاحب بہت اچھا، توجہ رکھنا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ بات فٹ ہو جائے۔ قاری صاحب آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، آپ بڑے پکے قاری ہیں، مصلی بھی بڑا پیارا سناتے ہو، ہاں جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت زبردست قرآن پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بڑا پیارا انداز ہے آپ کا، بڑی منزل آپ کی پکی ہے، مبارک ہو بھائی صاحب آپ کو۔ سمجھ میں آئی کہ اگلی بھی گئی؟ آ گئی۔ قاری صاحب آپ بہت اچھے حافظ قرآن ہیں، بہت اچھے قاری قرآن ہیں، بہت پکی آپ کی منزل ہے، آپ نے بڑی محنت کی، مبارک ہو بھائی صاحب آپ کو، بات جچتی ہے، بات بنتی ہے۔ صاحب شعور لوگ کیا کہیں گے؟ قاری صاحب کیا خیال ہے، آج کس کو کھات نہیں لیا، آج کچھ کھات نہیں لیا؟ یارو میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ آپ کہیں گے بھی جس نے کامیابی حاصل کی ہے اسے مبارک دیں، انہیں کہے کہ مبارک کا حقدار وہی ہوتا ہے جو کامیاب ہوا ہو۔ لڑکا گیا، اس نے ایم بی اے کر لیا، ڈاکٹر بن کر ڈاکٹریٹ کی سند لی، گھر آ گیا، تو ہم مبارک لے کر اس کے ہمسائے کے گھر چلے جائیں؟ بنتی ہے بات؟ نہیں بنتی۔ پتہ یہ چلا مبارک اسے دی جاتی ہے جو کامیاب ہوا ہو، یہ ہے ہماری نیچر، یہ ہے ہماری فطرت کہ ہم اسی کو مبارک دیتے ہیں جو کامیاب ہوا ہو، جو کامیاب نہ ہو اسے مبارک، اسے حوصلہ دیا جاتا ہے، اسے حوصلہ دیا جاتا ہے۔ اب کامیابی کی اسانات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت، شاہدیت، مبشریت، نذیریت اور دعوت سراج منیرہ، یہ سبھی کی سبھی سرکار کو، یہ سبھی کی سبھی شانیں سرکار کو مبارک ہمیں دی جا رہی ہے۔ ڈگریاں ادھر، کامیابیاں ادھر، مبارک ادھر۔ جب میری سمجھ میں بات نہ آئی تو میں نے مرشد کا سہارا لیا، کیونکہ سہارے کے بغیر بات نہیں بنتی۔ میں نے مرشد کریم کا سہارا لیا، عالم تخیل میں بیٹھ گیا تہجد میں، یا الہ العالمین، یہ کیا ڈگریاں ادھر مبارک ادھر، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ تو جواب آیا، بندے بات سوچنے کی ہے، غور کی ہے، یہ ضروری نہیں کہ تیری وجہ سے تجھے مبارک دے رہا۔ مت بھول جانا کہ تو اچھے عمل کرتا ہے تب اس لیے تجھے مبارک ہے، تو بہت نمازیں پڑھتا ہے اس لیے تجھے مبارک ہے، تو نے حج کیا ہے اس لیے تجھے مبارک ہے، تو جو زہد و تقوی اختیار کیے بیٹھا ہے اس لیے تجھے مبارک ہے، تو سخاوت بڑی کرتا ہے اس لیے تجھے مبارک۔ فرمایا لانا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا تو نے تو کچھ نہیں کیا، کبھی کبھی بن مانگے بھی خزانے مل جاتے ہیں، کبھی کبھی بن مانگے بھی، تو نے مانگا نہیں، کوشش بھی نہیں کی، مانگا بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کی، بن مانگے بھی کبھی کبھی کرم ہو جاتا ہے۔ جس کو بن مانگے مل جائے اسے بھی مبارک دینی چاہیے، جسے بن مانگے کچھ مل جائے اسے بھی مبارک دینی چاہیے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، جسے بن مانگے مل جائے اسے بھی مبارک دے دو۔ اب کیا مبارک؟ فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا اللہ بن مانگے یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے مانگتے رہے ہم نے دیا نہیں، پہلے مانگتے رہے ہم نے دیا نہیں، تم نے مانگا نہیں دے دیا، تم نے مانگا نہیں ہم نے دے دیا۔ کیا دے دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ
میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے آخر میں ایک امت آئے گی جو نیکی تو تھوڑی کرے گی، لکھائی بہت ہوگی۔ فرمایا ہاں ہے یا اللہ وہ مجھے دے دے۔ فرمایا نانا وہ تو میرے یار کی امت ہے۔ پھر موسیٰ کلیم نے عرض کی یا اللہ ایک آخر میں امت آئے گی، وہ امت جو ہے صدقہ و خیرات بھی کرے گی، پھر خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی لیا کریں گے تو ثواب بھی دے گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں تو یا اللہ وہی مجھے دے دے۔ فرمایا نانا وہ بھی تو یار کی امت ہے۔ تو پھر موسیٰ کلیم نے عرض کیا یا الہ العالمین ایک امت کا حال پڑھتا ہوں، عمر ان کی تھوڑی ہوگی، اعمال بہت زیادہ ہوں گے۔ فرمایا ہاں ہے یا اللہ چل وہی مجھے دے دے۔ فرمایا نا وہ بھی تو میرے یار کی امت۔ تو ابھی آیا نہیں، تیرا تذکرہ موسیٰ پہلے کر رہا۔ ہائے نہیں سمجھے میری بات کو، اشارہ کو سمجھو۔ اور تو ابھی دنیا میں آیا نہیں، موسیٰ کلیم تیرا ذکر پہلے کیے بیٹھا ہے۔ جب تیرے نہ ہونے کی وجہ سے تیرا ذکر ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا، تو مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے تو شرک کون سا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں جب بات نہ بنی نا، کہتے ہیں نبی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ نانا نبی کی کوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، مگر کچھ وجہ سے کسی حکمت کے تحت کچھ عرصے تک اس دعا کو روک لیا جاتا ہے۔ فرمایا اچھا موسیٰ کلیم اللہ بظاہر تو نہیں، لیکن وقت آنے پر یہ بھی تجھے دے دیں گے، وقت آنے پر یہ بھی کر لیں گے۔ فی الحال جو جیسا تو کہتا نا مجھے اس امت میں داخل کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب تو یہی ہے اپنی امت کو سنبھال۔ اچھا اب دعائے موسیٰ تھی، رد نہیں ہوئی، کب پوری ہوئی؟ پر میں موسیٰ تیرے اکیلے کی بات نہیں ہے، 1,00,000 یکم و بیش 24,000 یہ سب کی بات ہے۔ تو رات معراج والی سارے اقصا میں اکٹھے ہو جانا، یار کا کلمہ بھی پڑھ لینا، پیچھے نماز بھی پڑھ لینا، تمہاری دعائیں پوری، مقتدی بھی بن جانا، امتی بھی بن جانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بات پھر دور نکل جائے گی۔ تو پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بظاہر تو آپ کو نہ ملا اس حیات میں، بولیں تو صحیح، اس حیات میں، ظاہری حیات میں نہ ملا۔ موسیٰ کلیم اللہ مانگتے رہے، آدم علیہ السلام تو سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی عرضیں کرتے رہے، بظاہر کسی کی نہ مانی گئی، مگر جب محبوب کا ٹائم آیا فرمایا آجو عالم ارواح سے دنیا میں آ جاؤ، اب اٹھ کر آ جاؤ، واپس اقصا میں کھڑے ہو جاؤ، اس کا کلمہ پڑھ لو تاکہ تمہاری ساری دعائیں مقبول ہو جائیں، تمہیں بھی تمہارا حصہ مل جائے۔ وہ پوری کرانے کا اور طریقہ، لیکن اس وقت نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا سبھی مانگتے رہے، میں نے دیا نا، تو نے مانگا ہی نہیں، بن مانگے تجھے یار دے دیا ہے، بن مانگے تجھے یار دے دیا ہے۔ پہلے مانگتے رہے نہ دیا، ارے تو نے تو مانگا ہی نہیں، تجھے بن مانگے دے دیا ہے، اس لیے تجھے مبارک ہو کہ تجھے میں نے اپنا محبوب دے دیا ہے۔ اے مبارک وبشر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ فرمایا تو نے مانگا نہیں، بن مانگے دے دیا ہے۔ تو وبشر المومنین، مومنو تمہیں مبارک ہو کہ محمد کی صورت میں، ہائے ہائے ہائے، محمد کی صورت میں تم پر بہت بڑا فضل ہو گیا۔ مبارک ہو تم کو کہ محمد کی صورت میں تم پر بہت بڑا فضل کر دیا۔ اب مبارک کسے دی؟ اچھا ٹھیک ہے نا۔ اب ایک اور بات بھی ہے، وہی کر کے ہم اجازت بھی چاہیں گے، ٹائم بھی تقریباً وہ گھڑی تو پیچھے ہے نا، ہاں توجہ رکھنی۔ اچھا تو بات کیا ہے؟ مبارک کسے دی؟ اونچا بولے نا۔ اچھا مبارک دی جاتی مومنوں کو، مومنوں کو دی ہے مبارک اللہ نے۔ وبشر المومنین، غیب بتانے والا نبی، حاضر ناظر نبی، مبشر نبی، نذیر نبی، دائی نبی، سراج منیر نبی، یہ میں نے تمہیں دیا ہے اس لیے مبارک ہو، یہ تم کو دیا ہے اس لیے تمہیں مبارک ہو۔ اب توجہ رکھنی، تھوڑی سی بات ہے، آپ کے پاس گھڑی ہے؟ دینا 1 منٹ، چھوٹی سی بات ہے، بیٹھ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ مثال کے طور پر، میں رکھتا نہیں، قاضی صاحب گھبرا ہی نہ جائے نا، رکھتا نہیں، میں واپس دے دوں گا، امانتاً لی ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ گھڑی قاری صاحب کہہ دے مثال کے طور پہ، قاری صاحب
آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے لہذا یہ میری طرف سے لے لیں, اس کو ہاتھ پہ باندھ ٹائم کا پتہ رہے. ٹھیک ہے جی, یہ میری طرف سے کیا ہے؟ تحفہ. بولیں کیا ہے؟ تحفہ ہے. اب میں لے لوں. توجہ, بات پر غور کرنا ہے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ قاری صاحب کیا بات ہے, گھڑی تو بہت خوبصورت ہے. اگر یہ جو اس کا پٹا ہے نا, ڈائل وغیرہ سفید ہوتا تو کیا بات تھی. باتوں پر غور کرنا. آپ اہل شعور لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پٹا اس کا سفید ہوتا تو کیا بات. قاری صاحب کیا بات تھی اگر ہندسوں کی جگہ سوئیاں لگی ہوئی تھی, ہندسوں کی جگہ سوئیاں لگی ہوئی ہوتی تو کیا بات تھا, کیا بات تھی. بڑا مزیدار گھڑی تھی. اچھا تو ساتھ ہی میرے بیٹھے ہوئے تھے جناب بھٹی صاحب. قاری صاحب کیا ہوا اگر بھول کر انہوں نے تحفہ دے ہی دیا ہے؟ توجہ, کیا ہوا اگر قاری نور الحسن نے آپ کو تحفہ دے ہی دیا ہے؟ قبول نہیں کرنا تو نہ کرو, قبول نہیں کرنا تو نہ کرو, کم از کم تحفے کی توہین تو نہ کرو. قبول نہیں کرنا تو نہ کرو, کم از کم تحفے کی توہین تو نہ کرو گو. پتا چلا صاحب شعور شرفاء لوگ جو ہیں وہ یہی جواب دیں گے, تحفہ نہیں پسند تو واپس کر دو, تحفے میں کمی پیدا نہ کرو. اللہ محمد کی صورت میں تحفہ دے رہا ہے, اللہ محبوب کی صورت میں تحفہ دے رہا ہے. یارو اگر محمد پسند نہیں آتا تو نہ صحیح, تحفہ نہیں لینا آتا تو نہ لو. محمد میں کمی تو پیدا نہ کر, محمد میں کمی تو پیدا نہ کر, محبوب میں کمی تو پیدا نہ کر. خدا کے دیے ہوئے تحفے میں جو کمی پیدا کرتا ہے وہ تحفے کی انسلٹ کرتا ہے, تحفے کی توہین کرتا ہے. اگر گھڑی والا مجھے گھڑی دے, اس میں کمی پیدا ہو جائے, اہل شرفاء لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے؟ قاری صاحب اپنی گھڑی واپس لے لو. ایسے آدمی کو تحفہ نہیں دینا چاہیے. پتا چلا جو تحفے کا قدردان نہ ہو اس سے کے پاس تحفے رہا نہیں کرتے. جو تحفے کا قدردان نہ ہو اس کے پاس تحفے رہا نہیں کرتے. بلا مثال و تشبیہ اگر مصطفیٰ پسند کسی کو نہیں آیا تو اس کا قصور ہے, میرے مصطفیٰ میں کمی نہیں ہے. ارے یار دیکھ تو صحیح, اگر گھڑی میرے پاس نہیں رہ سکتی, جو مصطفیٰ میں کمی کرتا ہے اس کے پاس مصطفیٰ کہاں رہے گا. تحفہ دینے والا اپنا تحفہ واپس لے لیتا ہے. اگر قاری صاحب تحفہ واپس لے سکتے ہیں تو خدا بھی اپنا تحفہ محمد کو دیا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. مومنو تمہیں مبارک ہو. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے یہاں ناس بلا لگایا ہی نہیں, فرمایا مومنو تمہیں مبارک ہو, کیونکہ تم ماننے والے ہو نا. ماننے والوں سے خدا بات کر رہا ہے. جس کے دل میں کجی ہے اسے تو خدا قریب لاتا ہی نہیں. جس کے دل میں بغض ہے اس سے تو خدا بات کرتا ہی نہیں. جہاں بھی انعام کی بات آتی ہے خدا مومنین کا تذکرہ کرتا ہے, جہاں بھی دینے کی بات آتی ہے خدا مومنوں سے تو بات کرتا ہے. اور جب حبیب کے دینے کی بات آ رہی ہے, مبارک کی بات آئی, تب بھی کہا مومنوں تمہیں مبارک ہو, مومنوں تمہیں مبارک ہو. اب گھڑی میں کمی آئی, کوئی کہے نہیں علم غیب یہ نہیں, حاضر ناظر مدینے میں ہے. تحفے میں کمی پیدا کی, بولیں جب کمی پیدا کی تحفہ وہاں نہیں رہتا, مبارک ان کے پاس نہیں رہتی, وہ ایمان سے خارج کر دیے جاتے ہیں. جو صفات مصطفیٰ میں ذرے کے برابر بھی کمی کی کوشش کرتا ہے, ذرے کے برابر بھی کمی کی کوشش کرتا ہے سرکار کی صفات میں, وہی دائرہ ایمان سے خارج کر دیا جاتا ہے, سرکار اس سے واپس لے لیے جاتے ہیں. بس اس کے پاس ظاہر رہ جاتا ہے, اندر خالی کا خالی رہتا ہے. تو وبشر المومنین. اب مومن کون ہے؟ یہ ہے موضوع کا نام, مومن کون. 4 جمعے لگا دیے ہم نے اسی پر. مومن
नमाज से मोमन नहीं बनता, हज से मोमन नहीं बनता, सखावत से मोमन नहीं बनता, ज़ुहद और तक़वा से मोमन नहीं बनता। जब मोहम्मद का इश्क आ जाए तो मोमन बन जाता है। जब सरकारे दो आलम की मोहब्बत आ जाए तो मोमन बनता है। मोमन फकत गुलामी मुस्तफा से बनता है, फकत इश्क रसूल के नारे से बनता है। मोमन है मोहम्मद को मानने का। अगर एक भी बात की नफी हो गई तो मोमन न बना। इन 6 सिफ्तों को ज़हन में रखो। या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ गैब की खबरें देने वाले, हमने आपको भेजा हाजिर और नाजिर बनाकर, मुबश्शिर खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर, अल्लाह के डर सुनाने वाला बनाकर, और दाई बनाकर, सिराज मुनीर बनाकर। वबश्शिरिल मोमिनीन, मोमिनो तुम्हें मुबारक हो। जो जिसके दिल में इश्क है उससे तो मुबारक समझ आ गई। तो दोस्तों ये है मोमन। कौन है मोमन? वो है जो सरकार की सभी सिफ्तों को माने। अगर एक भी सिफ्त का इनकार किया तो उसे मुबारक का हक। बस आखिरी बात तो फिर क्या, 6 पेपर हों इम्तिहान में, कितने पेपर हों? 6 पेपर के, चलो 6 हम एक पेपर के 6 सवाल ले लेते हैं। कितने सवाल जी? और फिर 6 के 6 ही लाजमी हों, 6 के 6 ही लाजमी सवाल हों, जरूरी करने हैं। अगर उनमें एक पेपर में बच्चा फेल हो जाए एक सवाल में तो क्या होगा? फेल है के पास? पक्की बात। नाजरीन, अच्छी और म्यारी रिकॉर्डिंग के लिए हमारा पता है शानी गेस्ट हाउस, दुकान नंबर 92, अंदरून पुरानी सब्ज मंडी आरिफ वाला। नाजरीन, उलमा इकराम की तकरीरों के केस और वीडियो CD हासिल करने के लिए हमारा पता नोट कर लें। शानी गेस्ट हाउस, दुकान नंबर 92, अल्फरा मार्केट, पुरानी सब्ज मंडी आरिफ वाला।